الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزئ به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس. رواه الحاكم والطبراني وحسنه المنذری والالبانی رحمهم اللہ. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی مرضی جی لو ایک دن مرنا ہے. آپ جتنا بھی جی لو ایک دن مرنا ہے، اور جس سے جتنا جی چاہے پیار کر لو، محبت کر لو، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن جدا ہونا ہے. اور جو بھی عمل کر لو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اور جان لو کہ مومن کا شرف اس کے قیام اللیل ادا کرنے میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے، اور یہی آج کے درس کا عنوان ہے کہ عزت کا راز لوگوں سے بے نیازی میں ہے. یہ ایک حدیث ہے، بڑی ہی جامع حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اس کے اندر بہت سارے عبرتیں اور نصیحتیں ہم تمام لوگوں کے لیے. آئیے چند چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ یا محمد، عش ما شئت فإنک میت، عش ما شئت فإنک میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا جی چاہے جی لو، لیکن موت آئے گی، یعنی مرنا ہے آپ کو. تو معلوم ہی ہوا کہ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کی عمر چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، دنیا کے اندر وہ چاہے جتنا بھی جی لے، موت آئے گی ہی آئے گی. موت آئے گی ہی آئے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تو جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ کامیاب ہو گیا، گویا کہ سب سے بڑی کامیابی. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ. دنیاوی زندگی چاہے جتنی لمبی ہو جائے، چاہے جتنی عمر اس کو اس دنیا کے اندر مل جائے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا درس یہ بھی ملتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی گھڑی آ سکتی ہے. آپ کو مہلت نہیں دے گی، آپ کو اطلاع کر کے نہیں آئے گی. پہلے سے آپ کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں کہ اسی وقت موت آئے گی. اسی لیے ہر آن، ہر لمحے موت سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر، یہ سورہ منافقون کی 2 آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت اچانک آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تھوڑا موت کو اور مؤخر کر دے، تھوڑا سا اور ٹائم دے دے، میں اللہ کے راستے میں، میں تیرے راستے میں صدقہ کروں. فاصدق،
میں تیرے راستے میں صدقہ کروں، میں خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کسی موت کا وقت، کسی نفس کے موت کا وقت آ پہنچے گا تو کوئی بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، اس کے وقت پہ موت آئے گی. اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. تو ان دو آیت کریمہ سے بھی معلوم یہ ہوا کہ موت آئے گی ہی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، انسان ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو موت سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیشہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نصیحت کی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے جتنا جی چاہے محبت کر لو، پیار کر لو، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، مال سے، منصب سے، جاہ سے، کرسی سے، تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، چند دنوں کی ہیں، اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے. ان تمام چیزوں سے چاہے جتنا بھی محبت کر لے، پریم کر لے، اس دنیا سے اس کو چھوڑ کر جانا ہے. یہ تمام چیزیں اس کو داغ مفارقت دیں گی. اس لیے جو اخروی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، وہاں پہ کامیابی کا پرچم لہرانے کے لیے، وہاں پہ جنت میں داخلے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت کرنی، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کا عمل. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کا مال، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وہ اعمال کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آ سکے اور مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہو سکے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، چاہے جتنا بھی عمل کر لو اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر کہنے کا مطلب یہ کہ انسان چاہے اچھا عمل کرے، چاہے برا عمل کرے، اس کا بدلہ ملے گا. قیامت کے دن، وہ پرلوک کا دن، وہ ججمنٹ ڈے، جس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بدلہ دے گا. لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ قیامت کے دن، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، چاہے جتنا بھی عمل کر لو، جو بھی عمل کر لو، اس کا بدلہ ملنے والا ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم چاہے اچھائی کریں یا جو بھی ہم برائی کر رہے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ بھی ذرے کے برابر بھی خیر ہوگا، ذرہ کے برابر، سب چھوٹی چیز، اس کے برابر بھی اگر خیر ہوگا تو وہ بھی انسان کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. وہ بھی چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی. اگر اس ذرے کے برابر برائی بھی ہوگی تو بھی اس کے نظروں کے سامنے ہوں گی. تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے یا شر کا کام کر رہا ہے. اس لیے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جو بھی کرے گا، وہ ساری چیزیں مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی اور ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈرو اس دن سے جس دن تم تمام کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تم تمام اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے. جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، خیر ہوگا، شر ہوگا، وہ تمام چیزوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر لیں، چاہے جتنا بھی عمل ہو، خیر ہو یا شر ہو، مرنے کے بعد وہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہوں گی. اس لیے خیر کا کام کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے چاہیے. برائی سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور یہ جان لو کہ مومن کا شرف اس کے قیام اللیل کی ادائیگی میں. قیام اللیل، رات کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ،
کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، رات کی نفلی نماز ہے. اور یہ مومن کا شرف اسی میں ہے کہ وہ قیام اللیل ادا کرے، رات میں تہجد کی نماز پڑھے، 2 رکعت ہی صحیح لیکن آپ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اہل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تھوڑی ہی صحیح، 2 رکعت ہی صحیح، اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحری کے وقت فجر سے تھوڑا پہلے وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھتی ہے. یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ دوسری کے ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، کہ ان کے بستر، ان کے جسم کیا ہوتے ہیں، ان کے پہلو رات میں بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بستر سے اٹھتے ہیں، رات میں بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، یعنی قیام اللیل کو لازم پکڑو، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہی وطیرہ تھا، نیک لوگوں کی عادت تھی، نیک لوگوں کا طریقہ یہی کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے. وقربۃ الی ربکم، اور یہ قیام اللیل تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے. ومکفرۃ للسیئات، اور گناہوں کو درگزر کرنے والی ہے، گناہوں کو ختم کرنے والی نماز ہے. ومنہاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے والی نماز ہے، گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی اور یہ نماز گناہوں سے روکنے والی بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، رات میں اٹھ کر 2 رکعت ہی صحیح لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھی. آج ہم دیکھیے فیس بک وغیرہ پہ راتوں رات لگے رہ جاتے ہیں، 12 بج جاتا ہے، 1 بج جاتا ہے، سونے سے پہلے ہم گھنٹوں فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اٹھ کر وضو کر کے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اپنے رب سے ہم کلام کریں، اپنے رب سے گفتگو کریں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سماء دنیا پر نازل ہوتا ہے. اپنے رب سے ہم کلام کیجیے، اپنے رب کے سامنے تمام ضروریات کو رکھیے، اٹھیے 2 رکعت ہی صحیح نماز پڑھیے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آخری بات بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہا کہ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں، عزت کا راز لوگوں سے بے نیازی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، عزت نفس بہت بڑی چیز ہے. اور قناعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قناعت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قانع نفس دے، ایسا نفس جو قناعت کرنے والا ہو، تھوڑی چیزوں پر صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، ایسا نفس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما. تو اس لیے عزت نفس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا ہے اس پر ہم اور آپ کیا کریں، عمل پیرا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ عزت نفس یہی ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو. انسان بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا چلے، مانگتا چلے، نہیں، بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اسی میں عزت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ عزت نفس اسی میں ہے، مومن کی عزت اسی میں ہے. عزت کا راز یہی ہے کہ انسان لوگوں سے بے نیاز رہے، لوگوں سے دور رہے. اسی میں کیا ہے، انسان کی عزت ہے اور اسی میں عزت کا راز ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جو میں نے بیان کیا ہے، چھوٹی سی مختصر سی حدیث، لیکن اس کی تشریح میں نے جو بیان کی ہے، تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے
اس حدیث کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے، جو بھی میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور پھر آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.